زمینوں
حشر میں لوگ سفارشی تلاش کریں گے، سفارشی تلاش کریں گے، اور سفارشی کی تلاش میں لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت آدم آپ ہمارے باپ بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجیے، سفارش کر دیجیے ہماری۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ آج کہیں اور جاؤ، آج یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لوگ حضرت شیس کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل، قرضے کی ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کے پاس جائیں گے، اور ہر جگہ سے جواب یہی ملے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، آج یہ کام میں نہیں کر سکتا، آج یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے ایک ایک نبی کے پاس سے ہوتے ہوئے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ جو ہے ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیجیے، اللہ آج ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آج یہ کام میں نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب جب حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، تو لوگ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، توجہ آپ حضرات اپنی ادھر رکھیں، لوگ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اے حضرت عیسیٰ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم جائیں کہاں۔ آدم سے عیسیٰ تک سنتے تھے، آدم سے لے کر چلتے چلے آئے، اب آپ حضرت عیسیٰ ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، تو اب آپ ہی بتائیے کہ ہم جائیں کہاں۔ جب حضرت عیسیٰ سے لوگ پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد، تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تم سب حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، آج وہی یہ کام کر سکتے ہیں، آج وہی سفارش کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا کا نام لوگ سنیں گے سب کو حضور کی یاد آ جائے گی، سب کو حضور کی یاد آ جائے گی، اور جب میرے آقا کی یاد آتی ہے نا تو پھر میرے امام سے پوچھو، میرے امام کہتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے، روتے ہنسا دیے، اور جب میرے آقا کی یاد آتی ہے تو ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، کیسے رنج میں ہو، ارے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، تم سب جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جیسے ہی میرے آقا کا نام سنیں گے لوگوں کو میرے آقا کی یاد آ جائے گی، میرے آقا کی یاد آ جائے گی۔ اچھا آج یہ حدیث آپ سن رہے ہیں نا، یہ حدیث آپ نے خطبہ سے سنی، علماء سے سنی، ہم سے سنی، نہ جانے کتنوں سے سنی ہوگی کہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے سب کا جواب یہی ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اتنا تو سن چکے یاد تو رہے گا ہی، ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جائیں۔ علماء نے تو ہمیں دنیا میں بتا ہی دیا ہے کہ یہ ہونا ہے، کام کوئی نہیں کرے گا، کام حضور کریں گے، تو ہم ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں گے۔ تو علماء نے اپنی کتابوں میں جواب دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ حدیث پاک سب کے ذہن سے نکل چکی ہوئی، یعنی کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ آج جو ہے سفارش کون کرے گا، شفاعت کون کرے گا۔ اسی لیے ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، ایک ایک رسول کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ جب کہیں گے تم سب محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، جب حضور کا نام سنیں گے تب یاد آئے گا کہ ہاں علماء نے دنیا میں بتایا تھا کہ حضور کی سفارش کریں گے۔ جب حضور کی یاد آ جائے گی تو پھر سب حضور کی طرف بھاگیں گے، سب حضور کی طرف جائیں گے، اور جب میرے آقا کے پاس جائیں گے وہاں جا کر بھی کہیں گے یا رسول اللہ
سبحان اللہ یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ آج نظر کرم فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے میرے آقا تمام نبیوں نے جب کہا اذهبوا الی غیری میرے آقا فرمائیں گے انا لہا اے میرے غلاموں آج کہاں ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو آج تو سفارش والا کام میں کروں گا آج تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میں کروں گا برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری آواز سمجھ نہیں آ رہی کیا میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ مائک کی وجہ سے آواز یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے آواز اگر آپ میری آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کی آواز کم سے کم مجھے سنائی دینی چاہیے نوٹوں سے نہ صحیح کم سے کم نوٹوں کے تو ساتھ سبحان اللہ کہتے رہے اور تو زیادہ مجھے نہیں تو سبحان اللہ کہتے رہے سمان فرمائے محمد رسول استاد زمان علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے آقا فرمائیں گے انا لہا آج تو یہ کام میں کروں گا اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھیں گے رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی ایسی حمد کریں گے ایسی حمد کہ ایسی حمد نہ آج تک کسی نبی نے کی ہوگی نہ کسی ولی نے کی ہوگی نہ قیامت تک کوئی کر سکے اللہ کی ایسی حمد میرے آقا اس دن فرمائیں گے کہ ویسی حمد اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی میدان محشر ہے رب کی بارگاہ ہے میرے آقا کا سر سجدے میں ہے اللہ کی حمد جاری ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا اللہ ارشاد فرمائے گا یا محمد اے میرے حبیب ارفع راسک اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اپنا سر سجدے سے اٹھائیے قل یسمع کہیے سنی جائے گی سر مندی کا مانگیے عطا کیا جائے گا وشفا تشفع شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی اللہ فرمائے گا میرے حبیب سر سجدے سے اٹھا لیجیے کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور اپنے غلاموں کی شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی اب میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ سے جو ہے مستحق شفاعت مل جائے گا پھر میرے آقا اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور حال یہ ہوگا کہ میرے آقا خود تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے لیکن ہم غلاموں کے لبوں پر میرے آقا کی وجہ سے تبسم آ جائے گا ہم غلام جو ہے اس وقت مسکرا رہے ہوں گے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہم غلام مسکرا رہے ہوں گے میرے امام بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کی منظر کشی کی ہے اور میرے امام کہتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سنانے جائیں گے پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پردے کے اجتماع میں میرے آقا شفاعت کریں گے اور اپنے غلاموں کو جنت میں داخل کریں گے اور جب تک میرے آقا کا ایک ایک امتی جو ایماندار ہے خوش عقیدہ ہے جب تک میرے آقا کا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا تب تک میرے آقا جنت میں قدم نہ رکھیں گے تب تک میرے آقا جنت میں داخل نہ ہوں گے تبھی تو ایک شاعر نے کہا کہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا ہمارا نہ جائے گا جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا بخشا نہ جائے گا ہر امتی کی مغفرت کروا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
میں داخل فرمائیں گے. بس جو ہے یہ حدیث پاک میرے کو سنانی تھی کہ کل قیامت کے دن ایک ایک نبی کے پاس جانا ہوگا اور سب سے سفارش کے لیے کہنا ہوگا. لیکن جو ہے سفارش کوئی نبی نہیں کرے گا, سفارش کوئی نبی نہ کرے گا. سفارش سب سے پہلے میرے آقا فرمائیں گے اور میرے آقا خود فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ, کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو کھولے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. جنت کا دروازہ کھولنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور تمام نبیوں میں سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی داخل ہوگا تو میرے آقا جائیں گے. اور تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی امت جنت میں جائے گی تو میرے آقا کی امت. ہم گنہگار ہیں. میرے امام فرماتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام, جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک دو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود, ملک دو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. تو بس یہ حدیث پاک میرے کو سنانا تھا, اشارہ کرنا تھا. اب کلام امام جو میں پڑھ رہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے, اس کا وہ شعر سماعت فرمائیں. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. سماعت فرمائیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور ہفتے کا شعر سماعت فرمائیں. میرے امام ایک تمنا کرتے ہیں اور وہ تمنا کیا ہے سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں صبا چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. صبا چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں گلے, لیوا کے تلے سنا میں گلے, رضا کی زبان تیرے لیے. لیوا کے تلے سنا میں گلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. مکین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. درود پاک پڑھیں. سیدنا آلہ واصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تیار ہیں آپ ذرا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کرسی پر بیٹھ گئے ہوں تو فجر ہو جائے گی, ایسا نہیں. بس تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد صلاۃ و سلام ہوگا. تھوڑی دیر کچھ کام کی باتیں سن لیں. چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت پوری دنیا میں دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بس اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں آپ سن لیں. اچھا یہ بتائیں, آپ سب سے میں جواب چاہتا ہوں, سب جواب دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ ہم اور آپ جو ہے غوث اعظم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے نا کہ عربی باتیں نیاز دلاتے ہیں, یعنی شریف کی نیاز دلاتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں غوث پاک کی. بالکل نیاز بھی دلائیے, سرکار غوث اعظم کا تبرک بھی کھائیے, سرکار غوث اعظم کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیے. اس لیے کہ اگر جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں سے اگر حصہ پانا ہے تو غوث اعظم کی محبت دل میں رکھنی ہوگی. اگر میرے آقا کا فیضان پانا ہے تو
میرے آقا کی رحمتوں سے حصہ وہ نہ پا سکے گا۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ دیکھیں جو 11ویں والا ہوگا وہی 12ویں والے کا فیضان پائے گا، جو 11ویں والا ہوگا وہی 12ویں والے کا فیضان پائے گا۔ آپ نے گھڑی دیکھی ہے؟ گھڑی آپ کے گھر میں ہوگی نا؟ گھڑی ہے کہ نہیں؟ گھڑی میں پہلے 11 ہوتا ہے کہ 12 ہوتا ہے؟ پہلے 11 ہوتا ہے نا۔ سوئی پہلے 11 پر جاتی ہے کہ 12 پر؟ پہلے 11 پر جاتی ہے، بالکل 2 2 4 والی بات کر رہا ہوں۔ گھڑی سوئی جو ہے پہلے 11 پر جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ 12 پر جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی ان گھڑیوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سوئی پہلے 11 پر پہنچتی ہے، اور جب وہ 11 پر پہنچتی ہے تو 11 اسے 12 کی طرف بڑھا دیتا ہے، 11 اسے 12 کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ اشارہ ہمیں یہ دیا کہ اگر 12ویں والے تک پہنچنا ہے تو پہلے 11ویں والے تک پہنچو۔ جب 11 تک پہنچ جاؤ گے تو 11 والے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں 12 کی طرف بڑھا دیں گے، اور 12ویں والے تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اور جب 12ویں والے تک پہنچ جاؤ گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی نا، جب 12ویں والے تک پہنچ گئے۔ لیکن میں ایک بات اور آگے بڑھ کر کرنا چاہتا ہوں، 12 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 12 کے بعد گھڑی کی بات کر رہا ہوں، 12 کے بعد کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا۔ ایک گھڑی اور ہوتی ہے 24 والی، اس میں 12 کے بعد 13 بجتے ہیں، اس میں 12 کے بعد کتنے بجتے ہیں؟ 13 بجتے ہیں۔ ان 24 والی گھڑیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے؟ کسی کا کوئی لینا دینا؟ 24 سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم 24 والی گھڑی کو جانتے ہی نہیں، ہم اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں جس میں 12 کے بعد 1 بجتا ہے۔ جب ہم 11 والے تک پہنچیں گے، 11 والے ہمارا ہاتھ پکڑ کر 12 تک پہنچائیں گے، اور جب 12 تک پہنچ جائیں گے 12 والے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک خدا کی طرف بڑھا دیں گے، اور ایک خدا تک پہنچ جائیں گے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اگر اللہ تک پہنچنا ہے پہلے غوث پاک تک پہنچو، جب غوث پاک تک پہنچو گے وہ رسول پاک تک پہنچائیں گے، اور جب رسول پاک تک پہنچو گے وہ خدا پاک تک پہنچائیں گے۔ تو اگر خدا پاک تک پہنچنا ہے تو پہلے غوث پاک تک پہنچو۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اور میرے آقا کا بے انتہا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں اپنے شہزادے سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والا بنایا ہے، سرکار غوث اعظم سے پیار کرنے والا بنایا ہے، ان کی نظروں نیاز دلانے والا بنایا ہے۔ یہ تمہیدی باتیں میں نے کچھ کر دی ہیں۔ اب آمدہ برسر مطلب اب میں جو ہے جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں دنیا کا ایک دستور ہے، اور یہ دستور آپ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو ہم کو یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے، جو ہم کو یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے، جو ہمیں اپنی شادی میں بلائے گا ہم بھی اسے اپنی شادی میں بلائیں گے، جو ہماری دعوت کرے گا ہم بھی اس کی دعوت کریں گے، جو ہمیں فون کرے گا ہم بھی اسے فون کریں گے، جو ہمیں میسج کرے گا ہم اسے میسج کریں گے۔ غرض ہے کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے یاد کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو ہمیں یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے بھی بدل ڈالے ہیں اب زندگی کے اصول، اب جو یاد کرے گا وہی یاد رہے گا، اب جو یاد کرے گا وہی یاد رہے گا۔ تو اگر دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے، تو اے مسلمان پور گنج شہیدہ کے رہنے والے غیور زندہ دل مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر واقعی تمہارا یہی دستور ہے کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا، بتاؤ سب سے زیادہ ہمیں یاد کرنے والا کون ہے جس نے ہمیں ہر وقت یاد کیا ہے؟ کون ہے جس نے ہمیں اتنا یاد کیا ہے جتنا کوئی یاد نہیں کر سکتا؟ وہ کون ہے؟ کہنا پڑے گا وہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ ذات ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اتنا ہمیں کوئی نہیں یاد کر سکتا جتنا ہمیں ہمارے آقا نے یاد کیا۔ کتنا یاد کیا ہے میں کچھ جھلک آپ کو دکھاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنا یاد کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مخدومہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے
پیدائش کا وقت ہے میرے آقا کی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی، جب میرا شہزادہ یعنی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی، جب میرا شہزادہ دنیا میں آیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے شہزادے نے دنیا میں آتے ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی مولانا نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ ماں کہہ رہی ہے جس ماں نے جنم دیا ہے، وہ ماں روایت کر رہی، کہتی میرے شہزادے نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا اگر کوئی کام کیا تو سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی کبریائی بیان کی اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے مسلمان پور کے زندہ دل مسلمانوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں جو ہے جھنجھوڑ کر جو ہے آپ کی غیرت ایمانی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس رسول کی شان یہ ہے ابھی ابھی دنیا میں آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے سب سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب بتاؤ اگر اس رسول سے ہمیں واقعی محبت ہے تو پھر ہم کب اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، ہم کب سجدہ کریں گے، اور ہم کب سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمارا رسول تو دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھتا ہے، کیا ابھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی ہمارا ٹائم نہیں آیا؟ آج میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے ہمارے نوجوان ایک شرٹ پہنتے ہیں اور اس شرٹ پر آگے لکھا رہتا ہے اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں اپنا ٹائم کب آئے گا؟ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ جب تمہارا سر سجدے میں جھکا ہوگا۔ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ جب تمہاری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہا ہوگا۔ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ جب تمہارا یہ دل کسی گرل فرینڈ کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے دوڑ رہا ہوگا۔ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ جب تمہارے ہاتھوں میں بریسلیٹ یا کنگن نہیں ہوگے بلکہ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا۔ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ جب تمہارے گلے میں دنیا والوں کی محبت کا ہار نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت کا ہار ہوگا۔ کب آئے گا تمہارا ٹائم؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تم یاد رکھو، تم بھلے یہ کہو کہ اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ضرور آئے گا، اور ایک وقت وہ ہر کسی پر آتا ہے، اور وہ وقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ وقت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم جس ٹائم کو کہہ رہے ہو اپنا ٹائم آئے گا، وہ اپنا ٹائم آنے سے پہلے ہو سکتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا ٹائم آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے جوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے کسی جنازے کے جوان کے جنازے کو کانا نہیں دیا؟ کتنے ایسے باپوں کو میں جانتا ہوں کہ باپ ابھی سلامت ہے، بیٹے کا جنازہ گھر سے اٹھ چکا ہے۔ کتنی میں جوان لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ مائیں سلامت ہیں، بیٹیوں کے جنازے اٹھ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا صرف بوڑھے ہی مرتے ہیں؟ ارے جواب دیں ذرا، بوڑھے ہی مرتے ہیں، جوان نہیں مرتے؟ مرتے ہیں۔ موت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، کس کو آ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ آج وہ موت سے کب کس کو رسوگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، تو جو ہے کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی موت آ جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر ہمیں واقعی اس نبی سے محبت ہے، اور اگر اس نبی کی محبت پر ہم اپنا گھر اور اپنی مسجد اور اپنا علاقہ اور اپنی گلیاں سجانا جانتے ہیں، تو اسی نبی کی محبت میں ہمیں اپنے سجدوں سے مسجدیں بھی سجانی چاہیے، ہمیں اپنی تسبیحوں سے اللہ کا گھر بھی سجانا چاہیے۔ ہمارا وہ نبی تو دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے شہزادے نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شہزادے نے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد دوسرا کلمہ جو زبان سے نکالا وہ یہ تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ مسلمان پور کے مسلمانوں کیسا عظمت والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے۔ ہمارے قوم اور ہمارے سماج کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں انہیں ہگنے مودنے کی تمیز نہیں ہوتی، مگر یہ عظمت والا رسول یہ اللہ کا حبیب آیا ہے، اور آتے ہی اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ کی تسبیح کے بعد ہم گنہگاروں کا خیال فرمایا، ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ علامہ جمیل قادری فرماتے ہیں رب حبلی
उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब अपनी उम्मती कहते, पढ़े मिलकर, रब अपनी उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब अपनी उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे आका दुनिया में आए हैं, आते ही अल्लाह की तस्बीह बयान की और हम गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की। बताओ, वो अज़मत वाला रसूल, वो शान वाला रसूल दुनिया में आते ही हमें याद करे, और फिर पैदाइश के बाद मेरे आका की हयात तैयबा कितनी हुई मालूम है आपको? मेरे आका की उम्र शरीफ कितनी हुई? 63 साल। माशाअल्लाह। यहाँ तो आशिकाने रसूल ने जवाब दे दिया, वरना कई मकामात पर हजरत ऐसा होता है कि सवाल करो तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे नबी की उम्र कितनी है। सलमान खान का पूरा बायोडाटा याद है, शाहरुख खान की सारी फिल्मों की लिस्ट पूरी ज़बान पर रखी हुई है, सारे क्रिकेटरों का पूरा चौका छक्का सब याद है। लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो अपने नबी के बारे में, अपने आका के बारे में नहीं पता। लेकिन आप मुबारकबाद के काबिल हैं कि कम से कम यहाँ जवाब मिल गया। मेरे आका की 63 साल उम्र शरीफ, 63 साल, पैदा होते ही हमें याद किया, और फिर उसके बाद हयात ज़ाहिरी 63 साल। 63 साल मेरे आका ने क्या किया? क्या किया? पूछे आप इन उलमाए किराम से, 63 साल मेरे आका ने क्या किया? अगर आप इन उलमा से पूछेंगे या मेरे आका की सीरत पढ़ेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि मेरे आका ने अल्लाह की याद करने के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई काम किया है तो हमारी मग़फ़िरत की दुआएं की है, और हमारी याद में आंसू बहाए, हमारी याद में आंसू बहाए, हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करते हुए आंसू बहाए हैं। और इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि हमारे इमाम बरेली के ताजदार को कहना पड़ा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए। खुदा की कसम, न हमारी माँ हमारे लिए इतना रो सकती है, न हमारा बाप हमारे लिए इतना रो सकता है। कोई भी मोहब्बत करने वाला, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो नवर हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई किसी के लिए इतना नहीं रो सकता जितना खुदा की कसम हमारे नबी हम गुनहगारों के लिए, हमारे नबी हम गुनहगारों के लिए पैदा हुए तो हमें याद किया। 63 साल की जिंदगी अल्लाह की इबादत के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को याद किया तो हम गुनहगारों को याद किया। और फिर जब मेरे नबी के विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, जब मेरे आका का विसाल बाकमाल हो गया तो फरमाते में हुजरे में गया, हुजरे शरीफ में जहाँ मेरे आका का जस्म अतहर रखा हुआ था। फरमाते सिद्दीक़ अकबर की जब हुजरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे आका के जिस्म अतहर पर एक सफ़ेद चादर पड़ी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने जो है सोचा कि अपने आका का आखिरी दीदार करूँ। अब न जाने ये चांद जैसा चेहरा देखना नसीब होगा कि नहीं। फरमाते मैंने चाहा आखिरी दीदार करूँ, मैंने चेहरे पाक से चादर हटाई तो मैंने देखा खुदा की कसम मेरे आका के होठ हरकत कर रहे थे, मेरे आका के होठ हरकत कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने अपने कान मुस्तफा के लबों के करीब किए तो मैंने सुना, खुदा की कसम मेरे नबी विसाल के बाद भी जब मैंने सुना कि क्या कह रहे हैं तो मैंने सुना मेरे आका फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कैसा अज़मत वाला रसूल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है मुसलमानों। पैदा हुए तो याद रखा, पैदा हुए तो याद रखा। 63 साल की जिंदगी अपने आका ने, हमारे आका ने हमें याद करते हुए गुजारी, और फिर विसाल के बाद भी हमारे आका ने हमें याद किया। और आज भी मेरे आका अपनी इस कब्र शरीफ में जिंदा है। मुसलमानों जिंदा मानते हो कि नहीं अपने नबी? हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। वो कोई और होगा जिनका डालडा छाप नबी बनकर मिट्टी में मिल गया होगा, हमारा नबी
قبر شریف میں جب زندہ ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی میں خود نہ دوں گا، بلکہ تقریباً 500 700 800 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ قاضی ایاز۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے شفا شریف۔ شفا شریف یہ اتنی مبارک کتاب ہے، جس گھر میں شفا شریف ہوگی اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی مبارک کتاب ہے، اس میں جو ہے علامہ قاضی ایاز نے اپنے آقا کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، اپنے آقا کی شان بیان فرمائی ہے۔ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ آج بھی اپنی تربت اطہر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم گنہگاروں کی مغفرت کی دعائیں۔ مسلمانوں قربان جاؤ اس نبی پر جس نے دنیا میں آتے ہی ہمیں یاد کیا، دنیا میں 63 سال رہے، ہمارے لیے دعائیں کی، وصال کے بعد ہمیں یاد رکھا، اور آج بھی تربت اطہر میں ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ اتنا یاد کرنے والا رسول، اتنا یاد کرنے والا رسول، ارے دنیا کا تو دستور ہے جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے یاد کریں گے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمارے رسول نے ہمیں اتنا یاد کیا ہے تو بتائیں کیا پھر ہمیں اپنے آقا کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پھر ہمیں اپنے آقا کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ ارے یہ تو دنیا کا دستور ہے جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے یاد کریں گے۔ میں ان جاہلوں سے کہنا چاہوں گا، ان کا وقتوں سے کہنا چاہوں گا جو ذکر رسول کی محفلوں سے چلتے ہیں، جو میلاد رسول سے بھاگتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں ارے جاہلوں، یہ دنیا کا دستور ہے، جو ہمیں یاد کرے گا ہم بھی اسے یاد کریں گے۔ پھر تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں جتنا یاد کیا، ہمیں بھی جو ہے ان کے احسانات کا بدلہ نہ صحیح لیکن ہم کے غلامی ادا کرتے ہوئے کم سے کم ان کے ذکر کی محفلیں سجانی چاہیے، ان کے میلاد کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا ارے جاہلوں سدھر جاؤ، لائن پر آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کل تم سمجھ میں آیا تمہیں، اگر کل تم مان گئے تو وہاں کا ماننا جو ہے کام نہ آئے گا۔ اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو ہے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کر کے اور اپنے نبی کی محفل میں بیٹھ کر آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا ہے اور اپنے آقا کو گویا کی زبان حال سے جواب دیا ہے کہ اے میرے آقا، اگر آپ نے ہم گنہگاروں کے لیے راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہے تو ہم بھی آپ کی محبت میں اور آپ کے ذکر کو سننے کے لیے ہم بھی اپنی نیندیں قربان کر سکتے ہیں، اپنا آرام قربان کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا گھر سجایا، علاقے کو روشن کیا، گلیوں کو روشن کیا، تو گویا کہ آپ نے بتایا ہے، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اے میرے آقا، اگر آپ نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں تو ہم بھی آپ کے نام پر جو ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے نام پر جو ہے اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤ میرے دوستو، اگر آپ اپنے نبی کے نام پر اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں، تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ نبی پر احسان کر رہے ہیں۔ احسان نہیں ہے، خدا کی قسم احسان نہیں ہے، یہ میرے نبی کا انتخاب ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا ذکر سننے کے لیے چن لیا ہے۔ ورنہ آپ بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی آپ کی مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ نہیں، آپ جسے نہ چاہو آپ کے گھر میں انٹری کر پائے گا؟ آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہ آ پائے، ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہ آ پائے، تو پھر حضور کی محفل میں حضور کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ تو اگر آپ یہاں آئے ہیں تو یہ میرے نبی کی مرضی ہے، یہ میرے نبی کی اجازت ہے، یہ میرے نبی کی پرمیشن ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنی محفل میں اپنا ذکر سننے کے لیے چن لیا ہے۔ ارے یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جیسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے محفل میں آپ بیٹھے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، احسان تو رب کائنات کا ہے، احسان تو محبوب رب کائنات کا ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے کرنے اور سننے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا اور پھر اپنے محبوب کا خوش عقیدہ امتی بنایا، بد عقیدہ نہیں بنایا۔ ورنہ آج ابھی کتنے ہیں جو
हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक को माज़अल्लाह कन्हैया के जन्मदिन की तरफ कितने ऐसे हैं जो मेरे आका के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह वो मर गए। ऐसे जाहिलों को अल्लाह राहे हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि इनके अक्ल में जो है अल्लाह इन्हें अक्ल दे, इनके दिमाग में जो है थोड़ी सी समझ आए कि हम किस नबी की मीलाद के बारे में ये कलमात कह रहे हैं, किस नबी की शान में हम इस्लामिया कर रहे हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम बस आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू की तकमील करना चाहते हैं कि हम जो है मीलाद मुस्तफ़ा मनाते रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छा बताएं कब तक मनाएंगे? हश्र तक डालेंगे। हश्र तक डालेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम बता कर रहे हैं, हमारे इमाम बता कर रहे हैं, ये इश्क की पहचान है, ये इश्क की पहचान है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम इसके फारस मस्जिद के इले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और क्यों ना सुनाए, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी के गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की विलादत की खुशियां खूब खूब मनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इन्हें बड़ा खड़े हो गए। ये मोबाइल किसका बेटा? आपका?